خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. فَلَيُبَتِّكُنَّ، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے. آذان الانعام، جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. فَلَيُغَيِّرُنَّ، پھر البتہ وہ ضرور بدل دیں گے. خلق اللہ، اللہ کی تخلیق. ومن، اور جو کوئی. یتخذ، بنائے. الشیطان، شیطان کو. ولیًا، دوست. من دون اللہ، اللہ کے سوا. فقد، تو تحقیق. خسرہ، اس نے نقصان اٹھایا. خسرانا مبینہ، نقصان کھلا. تفسیر: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو. یہاں آپ کلام کا انداز دیکھیے. لَأَتَّخِذَنَّ، أُضِلَّنَّ، أُمَنِّيَنَّ، آمُرَنَّ، يُبَتِّكُنَّ، يُغَيِّرُنَّ، ان سب میں ایک خاص انداز آپ دیکھ رہے ہیں. فعل تو تشدید والے نون سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایک عام فعل کے آگے جب شد والا نون لگتا ہے تو اس سے اس فعل میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، تاکید کا معنی آ جاتا ہے. اور اگر اس سے پہلے لام لگ جائے، جیسے لَأَتَّخِذَنَّ، اگر لا ہٹا بھی دیا جائے تو بنتا ہے اتخذن، تو بھی درست معنی ہے. لیکن جب مشدد نون کے ساتھ لا لگ جائے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی، یعنی ضرور با ضرور ہر صورت میں اپنی بات کو پوری طرح فورسفلی بیان کر رہا ہے کہ میں تو ایسا ضرور کر کے چھوڑوں گا. اس سے اس کا ڈٹرمنیشن ظاہر ہو رہا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، ضرور ان کا راستہ گم کروں گا. دلال کس کو کہتے ہیں؟ راہ گم کرنے کو. اچھا، راستہ کب گم ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے، آپ راستہ کب بھولتے ہیں؟ نشانیاں نہ ہو، اور جب منزل متعین نہ ہو، معلومات پوری نہ ہو، اور راستے پہ چل پڑے، گائیڈنس نہ ہو. میں کب راستہ بھولتی ہوں؟ جب میں بے دھیان ہوتی ہوں. آپ سوچیں کہ آپ اپنی گاڑی پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی، آپ راستے میں ادھر ادھر دیکھیں، گپ شپ کریں، کچھ بھی ہو تو وہ ڈرائیور پہنچا دیتا ہے آپ کو. لیکن اگر کبھی کسی اور کی گاڑی پہ آپ بیٹھے ہوں اور اس کو راستہ بتانا ہو، اور راستہ بتانے کی بجائے آپ خود گپ شپ میں لگ جائیں، بے دھیانی کریں، سو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، ادھر ادھر دیکھیں، ریلیکس کریں، مزے کریں، تو وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا آپ کو. کبھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ اپنی روٹین میں ہوتے ہیں نا کہ اچھا ڈرائیور کو پتہ لے جائے گا، پہنچا دے گا، اور پھر یکا یک آپ کو یاد ہے تو اوہ مجھے تو اسے راستہ بتانا تھا، نہیں بھائی ادھر نہیں، ادھر مڑو، اور عین کنارے پہ پہنچ کے آپ کہتے ہیں اوہ نہیں دائیں نہیں بائیں مڑو، اور اس سے ڈرائیور کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو دلال کیا ہوتا ہے؟ دلل ہوتا ہے، دواد لام لام،
راستے کے نشان گم کر بیٹھنا، مٹ جانا، یعنی ڈائریکشن صحیح طور پر فالو نہ کرنا. دیکھیے کہ پہلے زمانے میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، کچے راستوں پہ لوگ جاتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں بہت آندیاں چلتی، تو بعض اوقات آندھی کے ساتھ اتنی ریت آتی ہے کہ اونٹوں کو چھپا لیتی، بڑے بڑے ڈھیر بن جاتے ہیں ریت کے، ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ آ پڑتے ہیں. صحرائی علاقوں میں سفر کیوں ممکن نہیں؟ صحرا میں جا کے لوگ کیوں گم جاتے تھے، کیوں کھو جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ریت کے جھکڑ اور طوفان چلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا کہ جانا کدھر ہے. تو اس سے آپ امیجن کریں کہ راستہ گم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آثار ہی چھپ جائیں یا مٹ جائیں کہ جن کو ہم فالو کر سکیں. تو انسان بھی اس وقت بھٹکتا ہے جب راستے کے آثار مٹ جاتے ہیں، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جب کوئی گائیڈ نہیں ہوتا، جب انسان غفلت اختیار کرتا ہے، جب انسان مزے میں پڑ جاتا ہے، سو جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے اور اپنی اصل منزل اور مقصد کو بھول جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان نے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کا راستہ گم کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا. تو وہ کرتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے مقاصد کو بھلوا دیتا ہے اور باتوں میں لگا کے، اور چیزوں میں اتنی اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ ہمیں ادھر کھینچ لیتا ہے. آپ کو کوئی بات کب بھولتی ہے؟ اوہ مجھے تو وہاں جانا تھا، اوہ ہو میں تو بھول ہی گئی، مجھے یہ کرنا تھا. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ آپ کسی دوسری چیز میں اتنے محو ہو گئے کہ آپ کو اصل کام بھول گیا. بالکل اسی طرح ہم سب کا اصل کام کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا؟ معلوم ہے آپ کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ ہم کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب ہم اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں، اور کب بھولتے ہیں؟ جب ہمیں دنیا کی خوبصورت چیزیں ایسے نظر آتی ہیں کہ ہم ان میں محو ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کی طرف کھنچ جاتے ہیں اور ان میں اتنے دور تک چلے جاتے ہیں، دلالن بعیدہ ہو جاتے ہیں کہ اصل مقصد بھول ہی جاتا ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں تھے، ہمیں کرنا کیا تھا. آج ہمارا حال یہی نہیں؟ ہمارے سے مراد ہم سب انسانوں کا جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یا پیسہ کمانے کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، یا کوئی اور ہر ایک کی ہابی یا کوئی بھی دلچسپ مشغلہ. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے نا، لوگوں کے شوق مختلف ہوتے ہیں. تو جس کو جو شوق لگ گیا وہ اسی میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کو اصل چیز بھول ہی گئی، اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے خدا کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے. تو شیطان کا اصل طریقہ اور چال یہ ہے کہ وہ ہم سے راستے کے نشان بھلواتا ہے، ہمیں اور باتوں میں لگا لیتا ہے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے کسی کام، بڑے دھیان سے تیز تیز جا رہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی مل جاتا ہے اس سے بات چیت میں لگ جاتا ہے، اور وہ کرتے کرتے کہتے اوہ میں تو لیٹ ہو گیا، مجھے تو اتنے منٹ میں وہاں پہنچنا تھا. وہ کیوں لیٹ ہوا؟ تو اچھا بھلا جا رہا تھا، اس لیے کہ راستے میں کسی کے ساتھ باتوں میں لگ گیا، بھول گیا اس کو آگے بھی جانا تھا اور وہ لیٹ ہو گیا. چھوٹی سی مثال لیجئے کہ آپ نے دودھ ابلنے کے لیے رکھا اور آپ کی دوست کا فون آ گیا، اب باتوں میں ایسا لگے کہ دودھ ابل ابل کے چولہا بھی بجھ گیا. تو یہ نقصان آپ کیوں کر بیٹھے؟ حالانکہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ دودھ ابلے یا وہ ویسٹ ہو یا گرے کہیں. لیکن وہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ کسی اور زیادہ اٹریکٹیو چیز نے آپ کو اپنے اندر ایسا گم کیا کہ آپ کو وہ بھول ہی گیا. یہ بتا رہی ہے کہ سروے میں جو سوال دیا گیا تھا کہ لوگوں سے پوچھئے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے، تو اکثریت اس سوال پہ حیران ہوتی تھی کہ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے کا، اور آگے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بھیجا اور آگے. لیکن آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بھیجتے ہیں کہ کیوں جا رہا ہے. کیا وہ جاتا ہے تو آپ پوچھتے نہیں کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، کیا کرو گے وہاں جا کے؟ کبھی نہیں پوچھا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت دنیا سجا کے یہاں بھیج دیا، اور ایسے بھیج دیا جاؤ سیر کر کے آ جاؤ، اور واپس آ کے پوچھے گا نہیں کہ تم کیا کرنے گئے تھے اور وہ کر کے آئے بھی ہو کہ نہیں کر کے آئے. تو شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کا راستہ گم کروں گا، ایسی چیزوں میں الجھاؤں گا، ایسی باتوں میں لگاؤں گا کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ یہ قیمتی ترین وقت تو کسی اور کام کے لیے تھا. سب برباد کر بیٹھیں گے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ،
اور اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، آرزوؤں میں رکھوں گا، تمناؤں میں مبتلا کروں گا۔ بھٹکنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان امیدوں، آرزوؤں پہ جیتا رہتا ہے۔ کاش یہ ہو جائے، ہاں جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایسا کروں گا۔ ساری زندگی انتظار میں گزرتی ہے ہماری۔ بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر دیکھیں گے، جوان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا شادی ہو جائے تو پھر کوئی کام شروع کریں گے، پھر بچے ذرا ہو جائیں، پھر ذرا ان کی شادی کر لوں۔ معلوم نہیں کیا کچھ ہماری زندگی کی مجبوریاں بنی رہتی ہیں، اور ہم تمناؤں اور آرزوؤں کی نظر کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو۔ ہر وقت ایک انہونے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کو تمناؤں، امیدوں میں رکھتا ہے۔ پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جھوٹی آرزوئیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا وہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ مثلا یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن کے، یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں فرمایا۔ شیطان ہی نے ان کے دل میں یہ خوبصورت خیال ڈال دیا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اس کے بڑے چہیتے ہو، پسندیدہ ہو، اس لیے تمہیں نہیں سزا ہو سکتی، فکر ہی نہ کرو، جو چاہو کرو، جنت میں ہی جاؤ گے۔ پھر اسی طرح نصارہ کو کیا سجھایا اس نے کہ تمہارے سارے گناہوں کا بدلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے بیٹے نے، نعوذ باللہ، سب کفارہ دے دیا ہے، تمہاری ساری خطاؤں کو اپنے سر پہ لے کے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اب تم اگر صرف ان کو مان لو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، صاف ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی فکر میں لگے رہتے۔ ہم مسلمانوں نے کیا سوچا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ تو ہماری شفاعت کرائیں گے ہی کرائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے کہ تھوڑی سی چوری کر لی جائے، یا جھوٹ بول لیا جائے، یا دھوکہ دے دیا جائے، یا دوسرے پہ زیادتی کر لی جائے۔ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے، یہود و نصارہ نے تو جانا نہیں اس میں، مشرکین تو ویسے ہی مشرک ہیں، وہ بھی نہیں جائیں گے، تو رہ گیا کون؟ وہ ہم ہی کو جانا ہے۔ اس لیے ہم تو جو چاہیں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کے ضامن ہیں۔ مشرکین مکہ کو اس نے کس دھوکے میں مبتلا کیا؟ اس نے کہا یہ دیویاں اور دیوتا جن کو تم پوجتے ہو یہی تمہاری سفارش کریں گے، دنیا میں بھی تمہیں انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی یہی تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہیں چھڑا لیں گے، اس لیے فکر نہ کرو، جو چاہو قتل و غارت کرو۔ تو یہ وہ باطل امیدیں، جھوٹی آرزوئیں اور وسوسے ہیں شیطان کے، جن کی وجہ سے انسان اصل رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، ضرور ان کو کہوں گا، پھر وہ میری بات مانیں گے۔ کیا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یبتکن کا لفظ جو ہے بے تے کاف سے ہے۔ بتکا کا مطلب ہوتا ہے خوب کاٹنا، بتکتن ہوتا ہے کسی چیز کا کٹا ہوا ٹکڑا جو لٹک رہا ہو، کاٹنا، تراشنا۔ تبتک اس کا مصدر ہے۔ عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ بحیرہ اور صائبہ نام کے جانور بنا رکھے تھے جن کے کان چیر کر 2-3 حصوں میں اس کو کر دیتے تھے۔ اور یہ کیوں اس طرح کرتے کہ اس سے جانور پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے نام پر پن دیا گیا ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں یہ رواج ہے کہ شادی شدہ مرد کے ماتھے پہ بیوی کا نام کندہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ ٹیٹوز بنا کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے۔ مثلاً اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے ہو جائیں اسے دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ فلاں کے نام پہ مخصوص ہے۔ مخصوص ہونے کا مطلب کہ اب نہ کوئی اس پہ سواری کر سکتا ہے، اگر اونٹنی ہے تو اس کا دودھ نہیں پیا جا سکتا، اور کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا تھا، گویا دیوتا اس کا مالک ہے۔ دیوتا دیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے تھے، ان کو آزاد بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے، جدھر سے چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں گھومیں، جس کو چاہیں ٹکرے مارے، کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔
ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں جب بہت چھوٹی تھی تو ایک جگہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ گائیں بھینس سے بازاروں میں گھوم رہی پھر رہی، ہر ایک کی چیز میں سبزی والے کے وہ منہ مار رہی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا یا پوچھتا؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں پیر کے نام پر آزاد چھوڑی ہوئی ہیں. ہندوؤں کے ہاں بھی جب منت مانی جاتی ہے تو گائے کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایسی رسمیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ شکلوں میں ملیں گی، اور علامت ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی ان کو کہیں چرا نہ لے. چرائے بھی تو پتہ چل جائے کہ یہ تو فلاں بت کے نام پہ تھا تو اس کو کون لے گیا. بہرحال یعنی مشرق اقوام میں یہ روایت رہی ہے کہ وہ خاص خاص جانوروں کے کان چیر کر اپنے فرضی معبودوں کے نام پر بطور نظر ان کو چھوڑ دیتے، اور یہ کان چیرنا اس مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ دوسرے اس کو سمجھ کر انہیں کچھ نہ کہیں. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جانور کو یوں آزاد چھوڑ دینا کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے ان کو بازاروں میں گھومنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، وہ تو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ کہ انسانوں کو ستانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جب وہ یوں آزاد گھومے پھریں گے تو اس سے بہت سے لوگوں کے باغ اجڑ سکتے ہیں، فصلیں خراب ہو سکتی ہیں، کیونکہ جانور تو جانور ہے بیچارہ، اسے کیا معلوم کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. یہ تو انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، بس اس پہ میرا حق ہے، دوسرے کی چیز پہ میرا حق نہیں، اس لیے چوری کے پھل نہ توڑا کرو. یہ تو انسان کو سمجھ آتی ہے نا، جانور کو تو نہیں سمجھ آتی. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ جانور کو اذیت دینا بھی آتا ہے اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے پیچھے سوچ اور عقیدہ غلط ہے. کہ جانور ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے، انہیں قربان بھی اللہ ہی کے نام پہ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر اللہ کے نام پر. یعنی انہیں اگر آپ نے آزاد چھوڑنا بھی ہے، اول تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں ذبح کریں اور کھا لیں، یا کسی غریب مسکین کو دیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے، بازار میں چھوڑنے کی بجائے، بیکار رکھنے کی بجائے. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کی خاطر یہ سب کرنا چاہیے، جبکہ وہاں کیا تھا، بتوں کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے. اور دراصل یہ شیطان کی پیروی تھی. شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسا ضرور کرواؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. اب ہر جگہ آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی باس ڈکٹیشن دے رہا ہو، یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو، اور دوسرے مسکین سہمے ہوئے غلام آگے یس سر کرتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم انسانوں کا معاملہ یہی ہو چکا ہے کہ شیطان سے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے اس کے آگے یس سر کر رہے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر البتہ وہ ضرور تبدیل کر دیں گے، تغیر کر دیں گے اللہ کی خلق میں. خلق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کے معنوں میں، یعنی اللہ نے جو چیز کریٹ کی اس کی کریشن، اس میں تبدیلی کریں گے، اس کے طریقوں کو بدل دیں گے. اب خلق اللہ میں تبدیلی کی کئی شکلیں ہو سکتی. نمبر 1، مثلا مردوں کا ایسی شکل و صورت بنانا کہ وہ عورت لگے، اور عورت کا ایسی شکل و صورت بنانا کہ وہ مرد معلوم ہو، یعنی ہیئر کٹ، سٹائل، یا پلاسٹک سرجری، یا کسی بھی طریقے سے، یا سیکس چینج کے ذریعے. اللہ نے عورت کو عورت بنایا، اسے عورت نظر آنا چاہیے. جب کوئی ویسا نظر آنے کی بجائے کچھ اور نظر آنے لگے تو یہ دراصل کیا ہو گیا؟ خلق میں تبدیلی ہو گئی، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے میں تبدیلی کر دی گئی. دوسری بات یہ کہ بہروپ دھار کر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یعنی کسی بھی چیز کی اصل میں اس طرح کی تبدیلی کرنا کہ اس سے دوسرے دھوکہ کھا جائیں. اب اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مثلا اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا، یا اپنے بالوں کا رنگ ٹوٹلی تبدیل کر لینا، یا پھر ان پہ ایسے ڈیزائن بنانا کہ آپ انسان کی بجائے پیچھے سے چمگادڑ لگیں. پھر اسی طرح جسم کے اوپر ایسے نشان گدوانا، ٹیٹوز بنانا جسے کہتے ہیں، یعنی جسم کے اوپر ایسی تصویریں بنانا، ایسے نشان بنانا جو پرماننٹلی اس کو چینج کر دیں. ابھی یاد رکھیے کہ خاص طور پر وہ تبدیلی منع ہے جو پرماننٹلی چینج پیدا کر دے انسان کے اندر. یعنی عارضی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جس سے کوئی دوسرا دھوکہ کھا جائے،
اور پرماننٹ چینج بھی ہو سکتا ہے جو بلا ضرورت ہو. ضرورت میں کیا آتا ہے؟ مثلا بیماری ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کا دانت ٹوٹ گیا تو وہ دوسرا دانت لگاتا ہے تو وہ علاج ہے. اب یہ تبدیلی نہیں کر رہے. عام طور پہ آپ نے دیکھو کہ ڈینٹسٹ کیا کرتے ہیں، دوسرے دانت کی شیپ دیکھ کر ملتا جلتا لگاتے ہیں، وہ اس سے ڈفرینٹ نہیں لگاتے. لیکن ایک اچھے بلے دانت کے اوپر سونے کا خول چڑھا لینا، تو یہ خلق میں تبدیلی نا. اللہ نے دانتوں کا ایک خاص رنگ بنایا ہے، آپ اس رنگ کو تبدیل کر کے لال پیلے دانت اگر کبھی رواج نکل آئے کہ اندر مٹر کے دانے جیسے دانت نظر آئے یا کسی اور ایسی شکل کے، تو یہ تبدیلی بھی درست نہیں. اسی طرح جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں کر لینا، مثلا بریسٹ امپلانٹ جو ہے، یا انفرٹائل کر لینا خود کو، مردوں اور عورتوں کا خود کو بانجھ بنا لینا، ہسٹریکٹمی کے ذریعے سارے ایسے جسم سے آرگنز کو نکال دینا کہ جس سے مزید اولاد پیدا ہو سکے. پھر اسی طرح اپنی شکل و صورت کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرنا کہ جس میں شکل بدل جائے. مثلا بھووں کو اتنا تراشنا کہ آپ کچھ سے کچھ نظر آنے لگے. پھر اسی طرح میک اپ کے وہ سارے طریقے کہ جس میں بالکل ایک آرٹیفیشل ٹچ آنے لگے، مثلا مصنوعی ناخن لگانا یا وگ پہننا. وگ پہننا بھی منع ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات آئی لیشز لگا کے ان کو زیادہ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرنا، یا لینزز لگانا، یا اسی قسم کے اور کوئی بھی طریقے کہ جس سے انسان اپنی اصل شکل و صورت کو بدل کر دوسرے کو دھوکہ دے سکے. کلوننگ بھی اسی میں آتی. پھر اسی طرح خلق کی تبدیلی کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. مثلا گدھے کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ بوجھ اٹھائے. اب گدھی کا دودھ پلانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا اس کو، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بعض جگہوں پر لوگ گدھی تک کا دودھ بیچتے ہیں. کتنی نامعقول حرکت. اللہ نے ہمارے دودھ کے پینے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے گدھے نہیں پیدا کیے، وہ مویشی جانور پیدا کیے. لیکن بسا اوقات کتے کو ذبح کر کے اور گدھے کو، اور ایسی خبریں اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. علاج کے طور پر کچھ بھی کرنا اور چیز ہے. مثلا اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں اس کے کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے، چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا ہے، تو اس کو واپس اپنی اصل جگہ پہ لانا، تو علاج کے لیے سرجری کرنا، خواہ وہ کاسمیٹک سرجری ہو، تو ریسٹور کرنا کچھ اور ہے اور تبدیل کرنا کچھ اور ہے. علاج کے لیے وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے. علاج کے لیے تو اور بھی ایسی ایسی چیزیں آپ کو کھلاتے ہیں خوبصورت کیپسول میں بند کر کے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کبھی ان کے قریب نہ جائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باہر کا کھانا منگوا کے آپ کھاتے ہیں اور آپ ضرور بیمار پڑ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہر ایک پہ یہ ایکسپیرینس ضرور گزرا ہوگا، کیونکہ وہاں جا کے آپ نہیں چیک کر سکتے کہ کس گوشت کے ٹکے ہیں یا کس چیز سے کیا بنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اب خلق میں تبدیلی کر دی نا کہ ہم ان کو کھانا شروع کر دیں. پھر اسی طرح مختلف جانوروں سے وہ کام لینا یا انسانوں سے وہ کام لینا جن کے لیے وہ بنے نہیں. مثلا عورتوں سے مردوں والے کام لینا، ان سے ہل چلوانا، یا اسی طرح اس کے ذمے میں وہ ذمہ داریاں ڈالنا جس کے لیے وہ فزیکلی فٹ نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فطرت میں تبدیلی، یعنی فطرت کا جو پلان تبدیل کرنا ہے، اس میں ویسٹ کا وہ نظریہ جو عورت اور مرد کے باہم تعلق کے بارے میں جدید نظریہ ہے، اس میں جو تبدیلی کر دی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس نے انسانیت میں ایک بہت زبردست قسم کا فساد پیدا کیا ہے. خلق کی تبدیلی میں ایک اہم ترین چیز مرد اور عورت کے باہم تعلق کی بنیاد میں تبدیلی ہے. اسلام نے مرد اور عورت کا باہم تعلق نکاح کی بنیاد پر قائم کیا ہے، جبکہ ویسٹ نے اس کو نکاح کی بجائے محبت پر قائم کر دیا. یعنی اگر کسی مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے محبت ہے تو بھلے وہ کسی کی بیوی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں، ان دونوں کا تعلق جائز ہے. وہ باہم جو کچھ بھی کریں، نہ اسے اڈلٹری کہا جائے گا، نہ اسے برا سمجھا جائے گا، نہ اس پر کوئی سزا ہوگی. اور نکاح کی ضرورت کو ہی ختم کر دیا اور نکاح کو ایک
فرسودہ چیز قرار دیا. یہ ایک بہت بنیادی قسم کی تبدیلی ہے جو آج کے اس دور میں ہوئی ہے مرد اور عورت کے باہم تعلق کے سلسلے میں. اس کی وجہ سے نسل انسانی فساد اور بگاڑ سے بھر گئی ہے. عورت اور مرد کا باہم رشتہ تقدس پہ قائم نہیں رہا بلکہ پلیئر پہ قائم ہو گیا. یعنی دونوں کے درمیان جو ایک انسانیت کا، احترام کا اور ایک تقدس کا رشتہ ہے کہ چاہے کوئی نان محرم ہے تو ضروری تو نہیں کہ آپ کسی بھی نان محرم سے بات کریں تو بری نیت اور برے خیال سے ہی کریں گے. آپ ایک انسان کو انسان سمجھتے ہوئے ایک تقدس کا ایک درمیان میں تعلق قائم کرتے ہوئے بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اسے ختم کر کے اس کی بجائے ریپلیس کر دیا گیا اس کو پلیئر سے، اور عورت کو ایسا حال حلیہ دیا گیا کہ وہ جہاں پر بھی ہو، خواہ کارخانے میں کام کر رہی ہے، دفتر میں کر رہی ہے، کسی ریسپشن پہ کر رہی ہے، کہیں کر رہی ہے، وہ ایسا لباس پہنے، ایسی نظر آئے کہ وہ ہر وقت ہر مرد کے لیے ذریعہ انجوائمنٹ ہو، پلیئر ہو. اور اس میں وہ حجاب کا کانسیپٹ ختم، وہ لباس کا کانسیپٹ ختم. اب کیا ہے، عورت کو ہر جگہ مرد کے لیے ایک خوشی اور ایک پلیئر انجوائمنٹ کا ذریعہ بن جانا چاہیے، اور اس کا سلسلہ صرف یہی ہونا چاہیے. اس تبدیلی نے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ اور فساد پیدا کیا، اور عورت اور مرد حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جی ایم ایس جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز جو ہیں، خلق اللہ میں تبدیلی کی یہ بھی ایک مثال ہے. اور یہ بیج بیسیکلی ملٹی نیشنل کمپنیز نے نکالے ہیں، اور دنیا بھر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان بیجوں سے ایک دفعہ تو پیداوار بہت اچھی آتی، لیکن اس پیداوار سے آگے مزید کچھ پیدا نہیں کیا جا سکتا. پھر اس پیداوار میں مزید بیج نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک سلسلہ یہ رکھا ہے نا کہ آپ ایک چیز اگائیں، جب وہ چیز پھل دے تو اس پھل کے اندر یا کسی بھی طریقے سے یا پھول کے اندر آگے بڑھنے کے مزید بیج قدرت پیدا کر دیتی، اور اس طرح وہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن اس طریقے پر کیا ہوا ہے کہ اب صنعت تو پہلے ہی چند لوگوں کے ہاتھ میں تھی، زراعت بھی چند لوگوں کے ہاتھ میں لائی جائے گی کہ وہ کسی کو بیج دیں گے تو کوئی فصل اگا سکے گا، ورنہ آپ کی زمین بیرن پڑی رہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کی خلق میں ضرور تبدیلی پیدا کر دیں گے، اس کو بدل ڈالیں گے، اس میں چینجز لے آئیں گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کی بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی تبدیل کر دے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مثلا اگر آپ نے کچھ لکھا، اپنے پرچے کی مثال لیں، آپ نے آنسر لکھے، کویشچن آنسر پرچے میں لکھے، ٹیچر نے اگر کریکشن کے لیے بھی اس کے اوپر لائن لگائی یا اس کے اوپر کوئی اور لفظ لکھا تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ سوچئے اگر آپ کوئی پوئم لکھیں اور آ کے کوئی اس کو کراس کر دے اور اس کی جگہ کچھ اور لکھ دے، یا یہ کہ آپ نے کہیں کوئی چیز لگائی، کوئی اتارے، کوئی اور ادھر پیسٹ کر دے. پھر اسی طرح آپ کوئی تصویر بنائیں اور اس میں کوئی اور اپنی مرضی سے تبدیلی کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جس رب نے یہ سب بنایا ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف خود سے تبدیلیاں کر دیں، اپنے ناک کو کچھ سے کچھ بنا لیں، جانوروں کے کان چیر کے انہیں کچھ اور بنا دیں. اللہ کی خلق میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. اسی طرح معصوم بچوں کو بسا اوقات چھوٹی عمر میں کڈنیپ کر کے ان کے سروں پر لوہے کی ٹوپیاں پہنا کر ان کو چوہے بنا دیا جاتا ہے. بعض اوقات ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر مسخ کر کے ان کو مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. بنیادی طور پر یہ شیطان کے سجھائے ہوئے طریقے ہیں جو وہ انسانوں کے ذریعے روب عمل لا رہا ہے، اور چاہتا کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو ناراض کرے، کیونکہ اللہ کی خلق میں جب چینج ہوگا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے. یعنی اس مثال سے سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی اور کوئی آ کے اس کے اوپر کچھ اور ڈال دیتا ہے، اس کو چینج کر دیتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کبھی اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی اس کی شکل یا حلیہ یا حالت بگاڑ دے. اب دیکھیے کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں تو اتنی پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اس میں چینج ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے اور بالکل پسند نہیں آتا. اور کہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو ویسے بھی اتنی پرفیکٹ اور اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی مفید ہیں، ان کو تبدیل کرنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے.
عورت کے چہرے پر اگر کوئی ایسے زائد بال ہیں تو ان کو اگر وہ اتار دیتی ہے تاکہ وہ مرد نہ لگے عورت لگے، تو دراصل اس سے خلق تبدیل نہیں ہو رہی، یعنی یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اوریجنلی یا بیسیکلی عورت کے چہرے پہ بال نہیں ہوتے، بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہارمونز کا چینج ہے یا وٹ ایور ریزن. تو کسی بھی بیماری کے علاج میں جو سرجری ہوتی ہے وہ الاؤڈ ہے. یعنی اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی اب نارمل گروتھ ہے، خواہ وہ ہڈی کی ہے، خواہ وہ گوشت کی ہے، خواہ وہ بال کی ہے یا وہ ناخنوں کی ہے، تو ان سب کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. فتح الباری کا ریفرنس ہے اس میں. الطبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی نے جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے گالوں کے بال صاف کر سکتی ہے؟ یعنی اگر چہرے پر بال ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اذیت کو ممکن حد تک دور کرو. یہاں پر لفظ اذا آیا ہے. اذا جو ہے اذیت کے لیے بھی ہوتا ہے، نجاست کے لیے بھی ہوتا ہے، گندگی کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی عورت کے لیے چہرے پہ بال ہونا یا بازوؤں پہ بہت کثرت سے بالوں کا ہونا جس سے عورت نہیں مرد کی لک آ رہی ہو، تو یہ دیکھنے میں بھی اذیت کا سبب ہے. یہ کتاب اللباس فتح الباری کا ہے ریفرنس. تو جسم کے کچھ اور حصوں کے بھی زائد بال جو ہیں ان کو اتارنے کا حکم ہے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ یہ فطرت کا ایک حصہ ہے اور 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے اس پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 دن انتظار کر کے گندے رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی میکسیمم ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اس سے زیادہ تو نہیں برداشت ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو گندا رکھ کر دوسروں کو اذیت دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس شخص نے شیطان کو دوست بنایا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کے طریقوں پر چلا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، وہ تو کھلے خسارے میں مبتلا ہو گیا. اس کے تو نقصان میں ہونے پہ کچھ شک ہی نہیں، وہ تو واقعی نقصان میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.